بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ اسکرین پر خونی ڈرامہ کے روح فرما مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت خراسان میں سلجوقی خاندان برسر اقتدار تھا۔ ان دنوں سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مصیبت آن پڑی تھی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا تھا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ طول و عرض ملک میں فتنہ و فساد، بدامنی اور بے چینی پھیل گئی۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ آئے دن کے مصائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاث الدین نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین نے اسی علاقہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام آرام سے بسر کر سکیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی۔ نیشا پور پہنچنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کم سنی میں یتیم ہو گئے۔ خواجہ غیاث الدین حسن کا کفن ابھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یوں آپ باپ کے سایہ الفت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور نے حضرت خواجہ غیاث الدین کے وصال کے بعد ترکہ پدری بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے حصہ میں انگوروں کا باغ پنچکی آئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے تھے۔ ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارا کرتے تھے۔ باغبانی کا کام کرتے، باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ اور غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اسی باغ کی آمدنی سے ہی آپ گزر بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے اور آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھی۔ خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور عہد طفولیت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا تھا اس میں اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ دل دنیائے ناپید کنار سے بیزار ہو چکا تھا۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش میں تھی جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے گھبرا جایا کرتے تھے اور گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب تک مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت میں رہا کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، تو انہیں اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا، اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔
قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فریاد کی، میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے۔ میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انہی کھیتوں سے میرے معاش کا دار و مدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا، ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے مامور کر دیا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دہلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی آمد کی اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لیے چل دیے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مضطرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے۔ موقع ملتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا، اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا، میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر خواجہ معین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا۔ بختیار کاکی نے عرض کی، حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی؟ اس کے بموجب فرمان عالی اس شخص کو مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف گوارا کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، یہ بات درست ہے، مگر ہر مسلمان رحمت حق تعالیٰ سے قربت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا۔ میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احدیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں۔ اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھا اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تین بار ایسا ہوا۔ میں نے عرض کی، حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا، اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے۔ میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔ حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا، جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا، ہرچے تو خواہی بخواہم، روئے برسر آستانم، بندہ راہ فرما باشد، ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔
ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اناس ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چر رہا تھا۔ آپ نے گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کے گایوں کی بچیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اور بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، وہاں بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے اور ان پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کی جانب سے تھا۔ ان مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر پرتھوی راج کا تھا، جس کے اخراجات کے لیے پرتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے۔ اس مندر کا نام راج مندر تھا، جس میں راجہ، امراء، اشراف ہنود کے علاوہ عوام کو داخلہ کی اجازت نہ تھی۔ ان مندروں کے قریب ہی آپ اور آپ کے رفقا تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہنود خصوصاً برہموں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا، ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس کی خبر دی کہ برہمنوں نے آپ کی شکایت پرتھوی راج سے کر دی ہے۔ پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ، جس کے ساتھ اہل ہنود بالخصوص برہمنوں کا ایک جمع غفیر تھا، خواجہ معین الدین چشتی کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ کر شہر کی طرف بھاگ جائیں، ورنہ طاقت سے شہر سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پولیس اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی، مگر جوں ہی پولیس اور برہمن حملے کے لیے بڑھے، آپ نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھی اور پھینک دی۔ سیر الاقطاب میں یہ واقعہ منقول ہے۔ سرکاری آدمی اور برہمن ہتھیار، لاٹھی وغیرہ لے کر روانہ ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا محاصرہ کیا۔ اس ہجوم کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو مندروں میں چھپ کر جان بچائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ارادت میں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے۔ جس زمانہ میں حضرت بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ مسجد مولانا منہاج الدین میں قیام فرمایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں مطالعہ میں مشغول تھے۔ کتاب نافع آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت قطب صاحب کی نظر کیمیائے اثر ان پر پڑی۔ فرمایا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا صاحب نے عرض کیا، کتاب نافع۔ یہ سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، انشاءاللہ تم کو نافع سے نفع ہوگا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سنتے ہی بابا صاحب کا دل ہاتھوں سے نکل گیا۔ عرض کیا، خادم کو حضور کی خدمت اور نظر سعادت سے فائدہ ہوگا۔ آپ کھڑے ہو کر حضرت خواجہ قطب صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ملتان میں چند روز قیام کے بعد حضرت خواجہ قطب دین بختیار کاکی دہلی روانہ ہونے لگے تو بابا صاحب نے آپ کے ساتھ دہلی جانا چاہا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، ابھی تم علم حاصل کرو، تکمیل تعلیم کے بعد میرے پاس دہلی آ جانا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے۔ بابا صاحب آپ کو کئی منزل تک رخصت کرنے ساتھ آئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی کے بعد بابا صاحب قندھار چلے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔
وہیں دستار فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان واپس آ گئے۔ دوران تعلیم میں آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین مخموری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین حضری اور دیگر مشائخ سے ملاقات کا استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ملتان واپس آ کر دلولہ خدا طلبی میں دہلی تشریف لائے اور 5 رمضان 584 ہجری کو قطب صاحب کے ہاتھ بیعت ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب نے پیر و مرشد کے حکم سے ریاضات و مجاہدات شروع کیے۔ غزنی دروازے کے قریب ایک حجرے میں ریاضت شروع کر دی۔ ہفتہ میں 2 بار پیر و مرشد کے حضور میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ نے چلہ معکوس اور سخت ریاضتیں کی۔ بابا صاحب اپنے حجرہ میں چلہ کر رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز حضرت قطب صاحب کے پاس تشریف لائے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے مریدوں کو پیر و مرشد کے حضور پیش کیا۔ ہر مرید نے اپنی حسب و لیاقت سے خواجہ غریب نواز سے روحانی علم اور نعمت حاصل کیا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، اور کوئی مرید رہ تو نہیں گیا؟ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ایک فقیر چلہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ چلو اسے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرت بابا صاحب کے قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ کثرت ریاضت و مجاہدات سے حضرت بابا صاحب میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس درجہ ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر قدموں پر سر رکھ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بختیار اس نوجوان کو کب تک مجاہدوں کی آگ میں دھکیلتے رہو گے؟ آؤ ہم تم مل کر اس کو کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابا صاحب کا ایک بازو سرکار غریب نواز نے تھاما، دوسرا بازو قطب صاحب نے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سرکار غریب نواز نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، یا جل جلالہ فرید کو قبول فرما، درویش کامل کا مرتبہ عطا فرما۔ ندائی قبول ہو گیا۔ یہ غیبی آواز سن کر حضرت بابا صاحب پر کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت قطب صاحب نے بابا صاحب کو اسم اعظم تعلیم فرمایا، تمام علوم لدنی منکشف ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کو خرقہ خاص عطا فرمایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار اور دیگر لوازمات خلافت دے کر خلافت عطا فرمائی۔ حضرت بابا صاحب کو چشت کے 2 بادشاہوں کی طرف سے روحانی سلطنت ملی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بخشش کو نیب از شیخین بگر فتح مرید، بادشاہ یافتہ از بادشاہان جہاں، عالم کن گشت اقطاع تو اے شاہ جہاں۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب فرمایا، بختیار تم نے ایسے شہباز کو دام میں لے لیا جو سدرۃ المنتہا پر اپنا آشیانہ بنائے گا۔ یہ فرید شمع ہے جس کی روشنی سے درویشوں کا خانوادہ منور ہو جائے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اجمیر میں عطائے خرقہ و سجادگی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قیام پذیر ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً پیر دستگیر حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ سب سے آخری مرتبہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف جانے کا قصد کیا تو ایک عریضہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ارسال کیا، اشتیاق پاپوشی ظاہر کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جواباً تحریر فرمایا، ضرور آؤ، مجھے بھی تم سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بلانے کے لیے خط لکھوں، اب تم مجھ سے ملنے کے لیے جلد آؤ، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب ملتے فوراً روانہ ہو گئے۔ باعجلت تمام اجمیر پہنچ کر سعادت پاپوشی حاصل کی۔ کچھ دنوں پیر و مرشد کے حضور میں سعادت حضور حاصل فرمائی۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دوستوں میں ان 3 صفات کی موجودگی ضروری ہوگی، اول خوف، دوم رضا، محبت کے ساتھ رضا کی موجودگی ضروری ہے دل میں، سوم محبت سوائے حق کے سبحانہ کے اور کسی کا خیال نہ ہو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے صفحہ ہستی پر بقائے جاوید تحریر نہیں فرمایا۔ نقاش صورت ازل نے تمام ممکنات کے صفحہ ہستی پر کل شے حال کا
وجہ تحریر فرمایا ہے، اس لیے دنیا میں ہر شخص کو سفر آخرت درپیش ہے۔ ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں تو جانا ہی ہے، اب میرے سفر آخرت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ احباب مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میرا مدفن اجمیر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وثیقہ خلافت و سجادگی لکھ کر عطا فرمائی۔ کلاه چار ترکی سر پر رکھ کر دستار خلافت باندھی اور خواجہ عثمان ہارونی کا عصا قرآن شریف مسلح خرقہ عطا کرتے ہوئے فرمایا، یہ امانت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے خواجگان کو ملی تھی، میں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اس کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد کچھ عارفانہ کلام ارشاد فرمائے اور میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، منزل گاہ قریب تک پہنچایا، جہاں رہو خیر خوبی سے رہو، جہاں رہو خدا شناس بن کر رہو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سر مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ اب دہلی چلے جاؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اجمیر سے دہلی واپس تشریف لائے۔ چند روز بعد ایک شخص نے اجمیر سے آ کر عرض کیا کہ اجمیر سے واپسی کے 20 روز بعد دستگیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر حضرت قطب صاحب زار زار رونے لگے، اس قدر صدمہ ہوا بیان سے باہر ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو موت نہیں آیا کرتی، مرا نہیں کرتے، ظاہر بینوں کی نگاہ سے غائب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز زندہ ہیں تا قیامت، ان کی تصرفات باقی رہیں گی۔ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا ہے، جمعہ کا دن تھا، قطب الدین بختیار کاکی عید کی نماز پڑھ کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ کچھ دن قیام فرمایا، کھڑے ہو کر سوچتے رہے، اس زمانہ میں وہ زمین افتادہ غیر آباد تھی۔ حضرت کے دوستوں نے جو ساتھ تھے عرض کیا، آج عید کا دن ہے، زائرین دولت سرا پر تشریف آوری کے منتظر ہوں گے، یہاں ٹھہرنے اور دیر فرمانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اس قطع زمین کے مالک کو بلا لاؤ، خدام بلا لائے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمین صرف خاص سے خرید کر فرمائی کہ یہ جگہ میری مدفن ہوگی۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔
حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبعی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا، ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ، یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا، الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعے کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، اس عورت نے آتے ہی گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا،
جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی، اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی، معین الدین، تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی، جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو،
دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔
خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی، کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، میرے حق میں دعا کرو، میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا، دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا، معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا۔
دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور خود معمولی ساز راہ لیا، اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔